السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30ویں پارے سے ہم نے جو ریکارڈنگ شروع کی ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم نے سورۃ البینہ کی ابتدائی 6 آیات ان کو پڑھایا تھا۔ آج ہم آگے سے انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ البینہ کی بقیہ آیات اور سورۃ القدر، اس کو سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کی تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل پہ موجود ہیں، پلے لسٹ میں آپ جائیں، وہاں پارہ نمبر 30 آپ کو ایک فولڈر نظر آئے گا، اس کو کھولیں، اس میں تمام ویڈیوز موجود ہوں گی جو کہ اس سے پہلے 30ویں پارے کی آ چکی ہیں۔ ان ویڈیوز کو پڑھ کے آگے بھی پھیلایا کریں، شیئر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ یہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے تا قیامت، اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا، غنے کی مقدار 1 الف ہوتی ہے، لام کو لمبا بھی نہیں کرنا، زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، اور یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ نون کو لمبا نہیں کرنا، یہ مد اصلی ہے، یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی مقدار بھی 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ نو واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کہا جاتا ہے، اس کی مقدار بھی 1 الف ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، واو کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، عین کو واضح نکالنا ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا، سوائے جو 7 حروف ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، ان کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف، اور اس کے علاوہ 3 حروف ایسے ہیں جن کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک، ان میں سے الف اور لام اور اسی طرح را ہیں۔ ان کے لیے ان کی اسپیشل انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ صاد کو خوب موٹا ادا کرنا ہے، یہ موٹے حروف میں سے ہے، صا اور مد اصلی ہے، حا مد اصلی ہے، حا کو واضح اس کے مخرج سے نکالنا ہے، تا کو باریک پڑھنا، لمبا نہیں کرنا۔ اولئک، یہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، لہذا یہاں مد جو ہوگی وہ مد واجب ہوگی، 3 سے 4 الف کے برابر آپ مد کریں گے۔ ہم، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ خوئی، خوا کو موٹا یا لین ہے، غل، را کو موٹا کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، حروف قلقلہ کے سوا کسی بھی حرف کو حالت سکون میں، جزم کی حالت میں ہلانا نہیں۔ بریہ، را کو باریک پڑھنا، را کے نیچے زیر ہے، اور وقف کی صورت میں گول تا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری۔ زا کو زور سے ادا کرنا ہے، سختی سے ادا کرنا ہے، زا، جزاؤہم، زا پہ جو مد ہے یہ بھی مد واجب ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ اچھا، عند، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، عین، عند میں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا کرنا ہے۔ ربہم، را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے، اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ جنات، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، اور اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، مد اصلی ہے، تا کو باریک پڑھنا، لمبا نہیں کرنا۔
عد دال پہ قلقلہ کرنا ہے، نی یہاں نون تنوین کا اخفا مع الغنہ ہے، اخفا کرنا ہے، تجری جیم پہ قلقلہ کرنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، را کو بھی باریک پڑھنا ہے، اور یہ یا مدہ ہے، من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، من یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے، من ٹھیک ہے، میوں موٹا نہیں کرنا، تا کو باریک پڑھنا ہے اور لام کو ہلانا نہیں ہے، ان یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ہا مد اصلی ہے، را کو موٹا کریں گے، را کے اوپر پیش ہے، خا کو بھی موٹا ادا کریں گے اور یہ مد اصلی بھی ہے، دی یا مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کریں گے، فی یا مدہ ہے، ہا آبادا یہاں جو مد اور یہ مد جائز ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، اور وقف کی صورت میں اس کو جو ہے دو زبروں کو الف مدہ سے تبدیل کر دیں گے، بدل دیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، را کو موٹا ادا کرنا ہے، ضاد کو بھی موٹا پڑھنا ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، عن نون ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، ہم یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، وغضوا را کو موٹا، ضاد کو بھی موٹا ادا کرنا ہے اور یہ واو مدہ ہے، عن وقف کی صورت میں ہا بھی ساکن ہو جائے گی، نون پہلے سے ساکن ہے اور یہاں نون ساکن کا اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، ذا مد اصلی ہے، کاف کو لمبا نہیں کرنا، لام کو بھی اسی طرح لمبا نہیں کرنا، لیمن نون ساکن کا اظہار ہے، یہاں غنہ نہیں کریں گے، لیمن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، خاشیہ خا کو موٹا ادا کرنا ہے، کسی کو لمبا نہیں کرنا، را کو موٹا ادا کرنا ہے اور وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گی، ربہ ٹھیک ہے، اس کے بعد سورۃ القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اچھا یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے اور یہ جو مد ہے مد جائز ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسری کلمہ کے شروع میں ہے، یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے، زل زا کو سیٹی سے ادا کرنا ہے، زور جیسے زور میں ہم ادا کرتے ہیں نا، اردو کا ایک کلمہ ہے زور، تو وہاں سے زور کی زاد ہوتی ہے، ویسے اس کو ادا کرنا ہے، زل، اچھا لام کو ہلانا نہیں ہے، نا مد اصلی ہے، فی یا مدہ ہے، لئی یا لین ہے، لتیل تا کو لام کو ہلانا نہیں ہے، قدر یہاں قاف کو موٹا، دال کو باریک اور دال پہ قلقلہ کرنا ہے، تو وقف کی صورت میں را کو موٹا ادا کریں گے، قاعدہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑا جاتا ہے، یہ والی صورت بنی ہے یہاں، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو را باریک ہوگی، را کے نیچے زیر ہے، پھر زیر کا خیال رکھا جائے گا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، میم پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، اد دال پہ قلقلہ کرنا ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے اور مد اصلی ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، ما الف مدہ ہے، لئی یا لین ہے، لتل لام کو ہلانا نہیں ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے اور دال پہ قلقلہ کرنا ہے، وقف کی صورت میں را کو موٹا ادا کرنا ہے، ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر، اچھا جی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لین لام کو لمبا نہیں کرنا، تو القدری قاف کو موٹا، دال پہ قلقلہ، را کو باریک پڑھنا ہے ملانے کی صورت میں، خوئی خوا کو موٹا ادا کرنا ہے، یا لین ہے، را کو موٹا ادا کرنا، را کے اوپر پیش ہے، من یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، الفی لام کو ہلانا نہیں ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، شہر یہاں بھی را کو موٹا ادا کریں گے وقفاً، جب ملا کے پڑھیں گے تو را باریک ہوگی اور اس کے بعد نون تنوین کا اخفا مع الغنہ ہوگا، شہرین، ٹھیک ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، تنزل تا کو باریک، زا کو سختی سے زور سے
اور سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے. ملا پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے. ٹھیک ہے. کہتو کاف کو باریک تا کو لمبا نہیں کرنا. ورغو را کو موٹا ادا کرنا ہے اور یہ واو مدہ ہے. فی یا مدہ ہے. ہا الف مدہ ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ را کو موٹا ادا کرنا ہے. اچھا جب ہم یہاں وقف کریں گے تو یہ میم ساکن جو ہے اس کو ہلانا نہیں ہے. ملانے کی صورت میں یہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے گی، میم متحرک، اور یہاں پھر ادغام ہوگا، میم ساکن کا ادغام. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. ٹھیک ہے. تو میم ساکن کا یہاں ادغام ہو جائے گا. یہ آپ نے نہیں دیکھنا کہ شاد نہیں پڑھی ہوئی تو ہم اس کو پڑھیں گے ربہم من کل. آپ نے قاعدے کو ذہن میں رکھنا ہے، قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے. من کل نون ساکن کا یہاں اخفا مع الغنہ ہے. کلی کاف کو باریک، لام کو باریک. امر را کو موٹا وقف کی صورت میں. ملانے کی صورت میں را باریک ہوگی اور نون تنوین کا یہاں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، باریک. سلام. اچھا جی. وقف کی صورت میں آپ لا پہ بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں. سلام. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کھڑی زبر ہے اور کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے. حروف مدہ کے بعد اگر کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں. اگر آپ ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر یہاں نون تنوین کا اظہار ہوگا. سلامن ہی. اچھا جی. حتی تا مد اصلی ہے. موت تو کو موٹا ادا کرنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے. لعی الفجر جیم پہ قلقلہ کرنا ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب مکمل سماعت فرمائیں ان قواعد کی روشنی میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اچھا ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہاں نون تنوین کا ادغام ہو جائے گا بلا غنہ. ابدا رضی اللہ. ٹھیک ہے. را کو موٹا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے سورۃ البینہ کی بقیہ آیات اور سورۃ القدر مکمل. انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.